نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ دین کی کچھ چند صفات ہے جن سے سیکھنا دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس پہ پہلے نمبر پہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حکم کے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر ہٹ کر غیروں کے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر 100 سالہ کافر بھی اس کلمے کو اخلاص سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اخلاص سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور عرش پہ ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک جاننے کے باوجود فرماتے ہیں اے ستون تو کیوں ہل رہے ہیں؟ ستون کہتے ہیں یا رب یا اللہ، زمین پر تیرے بندے نے اخلاص سے کلمہ پڑھا اور اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں جا میں نے اس کی پہلے سے ہی مغفرت کر دی۔ کہتے ہیں اگر کلمے کو ایک کاغذ کی چٹھی پر لکھ کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینیں 7 آسمان بھی رکھ دیا جائے اور کلمے کا وزن بھاری ہوگا۔ اس کے دوسرے نمبر پہ ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے، نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابہ کے گھر برکت نہیں تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر برکت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے پر وہ صحابی نے اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دیا اور اس کے گھر میں برکت آ گئی۔ اگلے دن وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا تو اس نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر برکت آ گئی ہے، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کے سامنے ایک بے نمازی گزرتا تھا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں بہت شدید درد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر 2 رکعت نفل پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی تھے، وہ دانے کی چکی تھی، ان کی چلتے چلتے وہ بند ہو گئی، دانے کی چکی چلتے چلتے بند ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اور چکی خود بخود چلنے شروع ہو گئی۔ جب اس نے چکی کا پتھر اٹھا کے دیکھا تو چکی ایک دم پھر چلنا بند ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو چکی کا پتھر نہ اٹھا کے دیکھتا تو وہ چکی جیسے آب زمزم آخرت تک چل رہا ہے ایسی چکی بھی چلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح علم ذکر ہے، علم و ذکر، علم روشنی اور ذکر راستہ ہے۔ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ جائز ناجائز حلال حرام پاکی ناپاکی کا علم سیکھ سکے۔ جو علم کا ایک باپ سیکھتا ہے اسے اللہ پاک 100 رکعت نفل کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ دین کا ایک باپ سیکھتا ہے اور اللہ پاک اسے 1000 رکعت نفل کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ وآخر الندمان الحمدللہ۔ یار بیان صحیح کرنے ہی نہیں۔